افغانستان سے پاکستان پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان میں ہونے والے حملوں میں افغانوں کا ملوث ہونا تشویشناک ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کونسل اجلاس سے خطاب کہا، افغان سرزمین سے دہشت گردی پاکستان کے لیے بڑا سیکیورٹی چیلنج ہے۔ افغانستان سے ہونے والے حملے پاکستان کے لیے باعث تشویش ہیں۔ کل عدم ٹی ٹی پی بی ایل اے افغان سرزمین سے سرگرم ہیں۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے۔ مزید کہا کہ تنازعات کا حل مذاکرات اور سفارتکاری سے ہی ممکن ہے۔ پاکستان نے اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کی۔ امن معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی ہر کوشش کی مذمت کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار کی شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے ہمراہ کرغزستان کے صدر سعید زاپاروف سے ملاقات۔ ایس ای او کے کردار اور علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کی 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 4 اسٹار جنرل عامر رضا کو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کر دیا۔ جنرل عامر رضا چیف آف جنرل اسٹاف کے عہدے پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے جنرل عامر رضا کو ترقی اور نئی ذمہ داری سنبھالنے پر مبارکباد۔ جنرل عامر رضا کے لیے نئی ذمہ داریاں ملنے پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر شدید حملے۔ امریکی فوج کی مسلسل 13ویں رات ایرانی شہروں پر شدید بمباری۔ سینڈ کام کا ایران پر حملوں میں فوجی کمانڈ سینٹرز، ڈرون ذخائر، مواصلاتی نیٹ ورک، ساحلی نگرانی کی تنصیبات اور بحری صلاحیتوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ نئے حملوں میں ایران کے ساحلی علاقوں کے شم لارک کو نشانہ بنایا گیا۔ سوزا، اہواز، بندر عباس، خنداب، خرم آباد اور جاسک پر بھی بمباری۔ دوسری طرف پاسداران انقلاب کا کرمان میں امریکی ٹوماہاک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران کی طرف سے کشم میں لڑاکا طیارہ مار گرانے کی بھی اطلاعات۔ کویت میں بھی امریکی فوجی اڈے پر میزائل حملے۔ بحرین اور اردن میں امریکی فوجی تنصیبات پر ڈرون حملوں کا دعویٰ۔ طیاروں کے ہینگرز ایندھن کے ذخائر کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف استعمال ہونے والا ہر فوجی اڈہ ہمارا جائز ہدف ہوگا۔ نئے مقدمات اب وفاقی آئینی عدالت میں سنے جائیں گے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا، تمام نئے مقدمات آئینی عدالت کو منتقل کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ نے نیب اور وفاقی حکومت کا موقف درست قرار دے دیا۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ آرٹیکل 175 اور نیب قانون کے تحت سپریم کورٹ کے پاس نئے مقدمات سننے کا اختیار نہیں۔ نئے مقدمات کی سماعت کے لیے وفاقی آئینی عدالت ہی مجاز فورم ہے۔ ایک ہی مقدمے کا ایک حصہ سپریم کورٹ اور دوسرا وفاقی آئینی عدالت میں نہیں چل سکتا۔ فیصلہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس محمد علی مظہر نے پڑھ کر سنایا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کا کیس وفاقی آئینی عدالت سنے گی۔ وفاقی آئینی عدالت میں اسلام قبول کر کے شادی کرنے والی ماریہ شہباز کیس میں نظر ثانی درخواست پر سماعت۔ اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس جاری۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ عدالتی فیصلے میں غلطی کیا ہے۔ وکیل درخواست گزار نے دلائل دیے کہ شادی کے لیے 18 سال کی عمر کا قانون ہے، قانون کے خلاف ہونے والی شادی برقرار نہیں رہ سکتی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ قانون میں کم عمری کی شادی کے خلاف سزا کا ذکر ہے، نکاح منسوخی کا نہیں۔ بچی نے ڈسٹرکٹ کورٹ سے آئینی عدالت تک کہیں نہیں کہا کہ اس کے ساتھ زبردستی ہوئی۔ عدالت نے مقدمے کی مزید سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ نون لیگ کی آزاد کشمیر میں انتخابی مہم عروج پر۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آج میرپور میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ قائد اعظم اسٹیڈیم کے باہر پنڈال سج گیا، 20 فٹ اونچا سٹیج لگا دیا گیا۔ کوئی رٹا میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا، فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاک افواج نے بھارت کو ذلت آمیز شکست دی۔ آزاد کشمیر کی ترقی مسلم لیگ نون کی ترجیح ہے۔ آزاد کشمیر میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھائیں گے۔ وفاقی وزیر امیر مقام بولے کہ مسلم لیگ نون خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی شاہد حیات پولیس ٹریننگ کالج سعید آباد آمد۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے کی وزیر اعلیٰ کو سلامی۔ مراد علی شاہ نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے ریکروٹس میں انعامات اور اعزازی شیلڈز تقسیم کی۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ پولیس فورس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جدید تربیت یافتہ پولیس فورس امن و امان کے قیام میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔
پاکستان سمیت 8 ممالک کی اسرائیلی اقدامات کی شدید مذمت۔ سعودی عرب، قطر، ترکیہ، مصر، اردن، انڈونیشیا اور UAE کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ مسجد اقصی میں اسرائیلی عبادتگاروں کی مسلسل دھاوے ناقابل قبول قرار۔ مشترکہ بیان میں کہا کہ مسجد اقصی کے احاطے میں اسرائیلی پرچم لہرانے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزراء کی سرپرستی میں ایسے اقدامات عالمی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی اقدامات سے نفرت اور انتہا پسندی کو فروغ مل رہا ہے۔ اسرائیل جان بوجھ کر دو ریاستی حل کی کوشش کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اسرائیل کو مقبوضہ یروشلم یا مقدس مقامات پر کوئی خود مختاری حاصل نہیں۔ مسجد اقصی کا پورا رقبہ صرف مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ اسرائیل فوری طور پر نمازیوں پر عائد پابندیاں ختم کرے۔ عالمی برادری اسرائیل کو غیر قانونی اقدامات روکنے پر مجبور کرے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو گرفتار کر کے عالمی عدالت انصاف میں پیش کیا جائے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کا مطالبہ۔ بیان میں کہا کہ امریکی حکام انسانی